خدا بند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمز سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے جس کو فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے، بے مثل زبان سے، بے مثل زبان سے، جیسی بھی اس کی زبان ہے، سورت طٰہٰ، سورت یاسین کو تلاوت سنی۔ فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا۔ اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں قطب و ابدال غوثوں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید۔ بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی، اور لوگوں میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں، اور لوگوں یہ قرآن کریم ہے، محمد رسول اللہ کی جائیداد ہے، یہ ترکہ ہے میرا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ہدی للناس،
لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے۔ ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ فرمایا لوگو تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لعابدون، میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو۔ ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا۔ نہ کہتی 30 روزے رکھنے مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو نہیں۔ پچھلے سال رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے۔ سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی، آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہے بڑھ گئے، لیکن اب بنتا کچھ نہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے، اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جگہ خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا ہے جا اپنے کپڑے دھو، کام کاج کر،
بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا اس کو کہتا پڑے رہو. خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے. فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے. فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضی سب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آخری وقت ہے صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا. میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کیا تمنا ہے تھی لوگوں ساڈی تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے یہ کوٹھی میری ہویا، یہ بنگلہ میرا ہویا، یہ کار میری ہویا، تے گلستان دے وچ جو لنگدا ہے کدا ہی نہیں آندا یہ قبر میری ہویا. مرن کو بڑے ڈرتے ہیں. اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مرے گا نہ، جتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یہ نوٹ دے دے کے غریبوں کو تختہ کرائی رکھنا، جہے واسطے آوے نہ کہاں 100 کا نوٹ گھنتے برابر آئے گا کہ تختہ کرنا. شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں گھنتا، تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا. اصل غریب تو ٹھنڈو کے رو نہ دنیا اندازہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا. عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا. رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا. عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا. عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. رمضان میں نیت باندھ کر ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھ، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی. تسا حضرات قدر نہیں کر دے، دکانہ پہ بہ کے پوچھ دے ہو تو حافظ تیز گاؤں میں یہ کوٹا پسند جائے. اے نہیں
اندے بھی ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے؟ قرآن جن کے صدقے ہر کسی کی نجات تھی ان کو عید میں پڑھتے ہیں رمضان دے مہینے جڑے مسیت بہتے ہیں نا وہی بیٹھے رہنا جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا بل بھج کے رہ گیا. میں ملتان شہر کے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا. یہ پہلی رکعت وچ سان کو دھوکھا دیندے سی. میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری وچ زیادہ پڑھنی. میں کہا ہن منجو کیڑے ویلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او میرے بندو تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں, تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں, تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں, کھانا پینا بچانا مقصود نہیں, بلکہ لعلکم تتقون پرہیزگاری مقصود ہے, تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے, تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے. ایام معدودات گنتی کے دن ہے, شاید پھر کس کو آئیں گے. ایک ایک منٹ بڑا قیمتی, ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی, ایک ایک دن بڑا قیمتی, ایک ایک رات بڑی قیمتی. اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل, رات کے سجدے دن کا روزہ. ہائے ہائے, حدیث قدسی ہے, ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی, میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے, یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم پیا کرتے تھے, یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم بکواس کیا کرتے تھے, یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے, ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا, میرے قرآن کا احترام کیا, آج میدان حشر میں نے ان کا احترام کیا. میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے روزے رکھے تھے, اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا, کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں. ادھر 50,000 سال گزر گئے, پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, مجرم اپنا اپنا نام اعمال لیے کھڑے ہیں. کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا, اتنا پھول گیا, پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا. لوگ کہیں گے پانی 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 پانی. قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا, اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا. اور آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم, ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے. کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں. پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے. جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے, بے ادبی کرتے تھے, بے وقتی کرتے تھے, تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے, تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے. اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا, دن کو بھی احترام کیا. ارے آج قیامت کا دن ہے, میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے
مہمان ہیں. کوئی معمولی بات ہے. اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ پان کر خدا کا قرآن پڑھا. آج باول پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. برا نہ ماننا. جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں. اب مولوی آدھے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھرتے رہیے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. اب مولوی کو چاہیے نہ کہنا کہ انگل پھیر قرآن کا ثواب فلانے کی ڈانڈی کنواں پڑے. نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر BA کر سکتا ہے MA کر سکتا ہے FA کر سکتا ہے PhD کر سکتا ہے. قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے. اور سب کچھ ہو سکتا ہے. سنو میری بات. اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑیں گے. فرشتے بھی روئیں گے اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. او دوزخ کی طرف جانے والوں کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں کرایا. تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا. آج کہاں چلے ہو؟ اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں. اتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن. فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. آواز آتی آؤ فرشتو رمضان کا چاند نظر آ گیا دوزخ کے دروازے بند کر دو. او فرشتو جنت کے 8 دروازے کھول دو میری امت کے لیے. جاؤ ہر رات کو زمین پہ جاؤ میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں اس آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں او لوگو آؤ پریشان آلو آ جاؤ آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں. مستغفر بخشش طلب کرنے والوں اور گناہگاروں اور سیاہکاروں اور بدکاروں آؤ رمضان کا مہینہ ہے جھولی پھیلا مان کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے توجہ ہے سب کی. سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد ہو باول پوری ہو کبھی تم سو جاؤ میں لگا ہوں. رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قدر پوچھو صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو. ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر 1000 مہینوں سے بہتر. جس کو وہ دستیاب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے.
جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا، ایک عند افطاری، ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم اجر، اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، اس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں باندھ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے، جو آئے گا نا حاجی صاحب روزہ نہیں ہوگی، بس کیا بتاؤں کل سے کب تک بڑی خراب کر لیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اسی لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اور لوگوں پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور یہ بھی اب رکھ چاپا، اور گلاسی میں رکھ چا، ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا، اور پکوڑے گھنچا، کریں جا روز آ کے کھل جا پھر بسم اللہ۔ ساری تمہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جب ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی۔ تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان دے اندر مہمان آئے ون، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا، میں انہوں گالی کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ میں پاون لگ گیا نا، اللہ جان گا بال نے پکوڑا پکڑ لیا، ابا آج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی معلوم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیے
روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا، یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ. تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا. جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا. وہ لوہا ہی بن گیا. کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے. اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت. حضرات ہکو لا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بجیں گے. کداہی پر پکوڑے پکڑے تو وہ گرم گزرے بھی بن کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب بتاؤ کیا چنگی ڈھی گرم گزرے بھی. یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹول میں کھلائی ہوں. سودا بھجنا جو ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوستو یہ تھا بیان ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے. زبردست بیان تھا جو کہ بیان فرمایا تھا قاری حنیف ملتانی صاحب نے. زبردست بیان تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو پلیز لائک بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں. تب تک اللہ حافظ.